والسلام علیکم رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11واں روزہ ہے، 11ویں شریف ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر تھوڑی دیر سنیے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے اور آپ نے صبح کو دودھ نہیں پیا، افطار کے وقت تک دودھ نہیں پیا۔ جب اذان ہوئی تب سرکار غوث پاک نے دودھ پیا۔ مطلب کیا ہوا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لاتے ہی زندگی کے فرسٹ ڈے میں، پہلے دن میں آپ نے شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہم سبھی لوگ اپنے آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانثار، انوائی، فین، جانثار، فدائی، عاشق، غلام، یہ سارے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، مگر دوستو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھلک ہمارے کردار سے، ہماری بول چال سے، ہمارے کاموں سے نظر آنی چاہیے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ایسے موقعوں پر غریبوں کی مدد کی ہے کہ آپ حیرت میں رہ جائیں گے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف گئے پڑھنے کے لیے، جبکہ 15 پارے ماں کے پیٹ میں ہی یاد کر لیے تھے، ہائی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں سرکار غوث پاک کے دیوانے، علم سے ہمیں کوسوں کوسوں دور ہیں، کبھی ایک پنہ بھی نہیں پڑھتے ہیں ہم، اور کہتے ہیں یہ بھیا کیسا عشق ہے۔ سرکار غوث پاک نے پوری زندگی پڑھائی لکھائی میں گزار دی، پوری زندگی پڑھانے میں، اور ہم کہتے ہیں ہم سرکار غوث پاک کے عاشق ہیں، ایک برق بھی نہیں پڑھتے، ایک پنہ بھی نہیں پڑھتے۔ سرکار غوث پاک نے ایسے ایسے حالت میں خود بھوکے رہے، اور گھر سے جو ماں باپ نے آپ کو پیسے دیے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ خود آپ نے پتے کھائے، پتے، آپ میں سے کسی نے پتے کھا کے زندگی گزاری کبھی ایک دن بھی نہیں؟ ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے یہ۔ ہمیں تو خوب اللہ پاک خوب دے رہا ہے، خوب ہم کھا رہے ہیں، پھر بھی اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، بہت بہت بڑھیا، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ شکریہ کی سب سے کمزور فارم ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے کھانا کھایا، گھی کی چپڑی روٹی، اور کھانے کا یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ تو ان کی ماں نے کہا بیٹا یہ کیا؟ تو کہا یہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ کہا یہ اللہ کا شکر نہیں ہوتا ایسے۔ تو کہا اماں کیسے ہوتا ہے؟ تم ہی بتا دو اماں، اللہ کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ تو بتایا کہ بیٹا شکر یہ ہوتا ہے کہ آدھی روٹی تم خود کھاتے اور آدھی کسی بھوکے کو کھلا دیتے، یہ ہے اصلی والا شکر۔ یعنی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے خود بھی یوز کرو اور دوسروں کو بانٹو۔ کسی بزرگ نے فرمایا ہے بڑی کام کی چیز کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اگر کوئی اپنی آمدنی کا 2%، کتنا؟ 2% جمع کرے، یعنی جب 100 روپے کمائے تو کتنے نکلیں گے؟ 2 روپے۔ یہ زکوٰۃ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بزرگ کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ ان بزرگ نے بتایا کہ اگر جو بھی ایمان والا اپنی کمائی کا 2% جمع کرے اور 11ویں شریف میں اس کو غوث پاک کے نام پہ خرچ کر دے تو اس کی آمدنی میں ہمیشہ برکت ہوتی رہے گی۔ اب میرے دوستوں میں اس کو اور ایکسپلین کر دوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا 11ویں شریف کا کہ بریانی پکاؤ مرغے کی اور خوب ہچک کے کھاؤ اور کھلا دو۔ اگر آپ سرکار غوث پاک کے نام پہ کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی پریشان حال کو دے دیں گے تب بھی وہ 11ویں شریف مانی جائے گی۔ کوئی بچہ پڑھ رہا ہے اس کی آپ ڈریس دے دو، اس کا کورس دلا دو، یہ بھی 11ویں شریف مانی جائے گی۔ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں ایک ڈبہ بناؤ اور جمع کرو، اور اس کے بعد دیکھو کہ ہمارے کوئی بھائی، پہلے گھر میں دیکھو کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، وہ 11ویں شریف کے پیسے اس کو دے دو، 11ویں ہو گئی۔
اس 11ویں شریف سے غوث پاک زیادہ خوش ہوں گے۔ پھر اپنے پڑوس میں دیکھیے، آج آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہو رہے ہیں، ملک کے گھر توڑے جا رہے ہیں، بے گھر کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ آپ کو پتہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف گئے، اور ان کے جاننے پہچاننے والے، بھائی مدینہ شریف میں کوئی رشتہ داری نہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا، مکے والوں سے کہا کہ جو مدینے سے لوگ آئے ہیں مہاجر، آپ کو میں ایک دوسرے کا بھائی بناتا ہوں۔ بھائی بنا دیا حضور نے، یہ ان کے بھائی، یہ ان کے بھائی۔ انہوں نے اپنی 50 آدھی سمپتی کر دی، 50-50۔ مدینہ شریف والے بھائی کو آدھی اپنی جائیداد دے دی۔ آج یہ ہمارے اندر سے درد ختم ہو رہا ہے، خلوص ختم، آپا دھاپی، سب مجھے مل جائے، سب مجھے مل جائے، سب مجھے مل جائے، یہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ ساری کائنات کا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک بلڈنگ کی طرح، ایک عمارت کی طرح ہے۔ یہ درد پیدا کرو، ایک دوسرے مسلمان کی ہمدردی، بھائی چارہ، ہیمپتھی پیدا کرو، سہانوبھوتی پیدا کرو۔ میرے بھائیوں، جب تم ایک دوسرے کا خیال رکھو گے تو اللہ تمہارا خیال رکھے۔ حدیث شریف میں ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ پاک مدد فرماتا رہتا ہے، مدد فرماتا رہتا ہے اس بندے کی جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اتنا اچھا فارمولہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کا بھائی پریشان ہوا لو، کسی کا علاج ہوا، علاج میں بیچارہ دب گیا، اس کے پاس بیچارے کے پاس پیسہ تو اس کا جیولری وغیرہ پھنسی ہوئی ہے کہیں پر، اب یہ جو سرکار غوث پاک کی 11ویں شریف کی گلک کا جو آپ کا پیسہ ہوگا، یہ اماؤنٹ اٹھا کے اس بھائی کو دے دو، لیو بھیا 11ویں شریف بھی ہو گئی، غوث پاک بھی خوش، اور ہمارے بھائی کی مصیبت بھی حل ہو گئی۔ اس طرح سے سوچئے، تب ہم آپ ترقی کریں گے، تب ہم آپ ترقی کریں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک جگہ ایک کمرے میں غبارے بھر دیے گئے۔ کیا بھر دیے گئے؟ غبارے، اور ان غباروں پر نام لکھ دیا گیا کہ دیکھتے ہیں کون اپنے نام کا پہلے غبارہ اٹھائے گا۔ لوگ پریشان ہو گئے، بہت دیر کے بعد غبارہ ملا۔ پھر یہ کہا گیا ایسا کرو، جس کے پاس جس کا غبارہ پہنچ جائے وہ آواز دے کے اس کو دے دو۔ ہر آدمی کے پاس ایک ایک غبارہ آ گیا، جیسے اپنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ، سب کے نام کا ایک غبارہ نام لکھ کے چھوڑ دیا جائے۔ اگر ہم سب اپنا اپنا پکڑیں گے تو بہت دیر لگ جائے گی، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایک ایک غبارہ اٹھاؤ، جس کے ہاتھ میں جس کا غبارہ آئے نام لے کے اس کا دے دو، لو امام صاحب تمہارا غبارہ، اور امام صاحب کہے تمہارا غبارہ، تو دیر لگے گی؟ نہیں دیر لگے گی۔ ایسے ہی ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، ایک دوسرے کی ہمدردی کیجیے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیے۔ میرے دوستوں، جنازے کو کاندھا دینا ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ دیتے ہیں لوگ، دیتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، اس سے بڑے ثواب کا کام بتاتا ہوں میں آپ۔ زندوں کو کاندھا دینا سیکھیے، زندوں کو کاندھا دینا سیکھیے، مردے کو کاندھا دینے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر کوئی پریشان حال ہے اس کی مدد کر دیجیے، کسی کا بیچارہ جاب نہیں ہے تو اس کو آپ مدد کیجیے، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تو آپ اس کو اٹھا دیجیے۔ ایک واقعہ مجھے بڑا اچھا یاد آ رہا ہے۔ ایک ہمارے کمرے میں ملنے آئے ایک صاحب، انہوں نے بتایا، کیا بتا، انہوں نے یہ بتایا کہ میرے ایک رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ یہ دھیان سے سن لو واقعہ، آخری بات۔ انہوں نے کہا میرا رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، وہی کمانے والا، بچے چھوٹے چھوٹے، اور ان کی دکان تھی کائے کی، اس کی کیا کہتے ہیں، ٹینٹ کی، کرسیاں اٹھاتے تھے، بلی پھنٹی کا بھی کام تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 10,000 روپے ان کے نام سے اپنے کاروبار میں شامل کر دیے، یعنی ان کو میں نے پیسہ اپنا لگا کے ان کو پارٹنر بنا لیا جو رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تھا، اور کہا جو بھی اس سے مجھے بچت ہوتی تھی چپکے سے ان کی بیوہ کو، چپکے سے اپنی ان کی بیوہ کو جو بینیفٹ ہوتا تھا وہ میں پہنچا دیا کرتا ہوں۔ بھائی صاحب اتنا دل خوش ہوا میرا، میں نے دل میں کہا یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ کہا امام صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، صورت سے دیکھو گے، شکل سے دیکھو، کوئی جبے صافے والا نہیں تھا، وہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ 5 وقت نمازی بھی ہوگا، مگر کتنی اچھی بیچارے نے یہ ترکیب لگائی۔
کہ خاموشی سے 10-20 ہزار روپے اس کے نام سے اپنے کاروبار میں شامل کر لیے، اور اس کو اپنا وہ بیچارہ جو مر گیا اللہ کو پیارا ہو گیا، اور کہا جتنا بھی فائدہ ہوتا تھا اس کو چپکے سے پہنچاتا ہے۔ کیا ہم نہیں کر سکتے ایسا؟ میرے بھائیوں، رحم پیدا کرو، کتنا اچھا شعر ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ وہ ہر جگہ مہربانی فرماتا ہے، ایک دوسرے کا درد پیدا کرو۔ اس طرح سے 11ویں شریف مناؤ، اپنے گھروں میں گلک بنا لو اور اپنی آمدنی کا 2% جمع کرو، دیکھو اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں۔ میرے بھائیوں، دوسری کمیونٹیاں ہیں، دوسرے دھرم والے ہیں، نام نہیں لوں گا مسجد میں، مگر ان کے لوگ بھیک مانگتے نہیں ملیں گے۔ اللہ نے ہمارے اندر ایسا نظام بنایا زکوٰۃ کا، میں حیرت میں رہ گیا۔ میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں 7,000 کروڑ سے لے کر 40,000 کروڑ تک سالانہ زکوٰۃ نکلتی ہے۔ 40,000 کروڑ مسلمان زکوٰۃ نکالتا ہے، مگر پھر بھی مسلمانوں کی غربت دور نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی مسلمانوں کی بے بسی دور نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یوز صحیح نہیں ہو پا رہا۔ اس کا یوز اسی لیے تو کہا گیا پہلے گھر میں دیکھو، زکوٰۃ دینی ہے گھر میں دیکھو، پہلے گھر میں، پھر پڑوس میں دیکھو، پھر رشتہ داروں میں دیکھو، کیونکہ ان کے بارے میں آپ کو تحقیق کرنا نہیں پڑے گی۔ کتنے ایسے بھیک مانگتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں غیر مسلم، دیکھا ویڈیو نہیں دیکھا کسی نے؟ غیر مسلم، داڑھی، اللہ اکبر، ٹوپی کرتا، تم فیل ہو جاؤ گے۔ نام جب دیکھا جا رہا ہے آدھار کارڈ، میرے بھائی کوئی مسلمان نہیں ان میں۔ اس کا جو ہمارے حضور نے بتایا، اسی لیے کہا تھا اپنے گھر میں دیکھو پہلے، پھر اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اپنے پڑوسیوں میں دیکھو، ان کے بارے میں پوری جانکاری ہوتی ہے۔ ہمارے حضور جانتے تھے، ہمارے حضور جانتے تھے اور جانتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے جو مسلمان نہیں ہوں گے، مگر مسلمانوں کا حلیہ بنا کر تمہارا مال لے جائیں گے اور پھر تم ہی پہ اٹیک کریں گے۔ 3 لاکھ کی تلواریں پکڑی گئی ہیں کورئر سے، سمجھے ہو کہاں، سوتے رہو۔ کیسی ہتھیاروں کی کھیپیں پکڑی جا رہی ہیں۔ اپنی حفاظت کی تو میرے دوستو ذمہ داری لو، خود کو کیسے بچاؤ گے، اپنے گھر والوں کو کیسے بچاؤ گے؟ سیلف ڈیفینس میں کوئی وہ نہیں ہے، سیکھیے، اپنے بچاؤ کے طریقے سیکھیے۔ اپنے گھر والوں کو، تمہارے گھر والوں کو میں بچانے نہیں آؤں گا، تمہیں خود اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ بیدار ہو جاؤ، جاگو۔ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ چوکنے رہو، چوکنے رہو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعاد الجود والکرم وعلی الکرام نین کریم علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامین الکریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک۔